ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے، پریشان نظر آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، آج کیا وجہ ہے آپ مجھے بڑے غم زدہ اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے جہنم کا نظارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 درجات بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جو سب سے نیچے والا درجہ ہے جہنم کا، اس میں منافقوں کو داخل کروں گا، اور اس سے اوپر جو چھٹا درجہ ہے اس میں مشرکین ہوں گے، اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اس سے اوپر 4تھے درجے میں آگ کو پوجنے والے لوگ ہوں گے، اور اس سے اوپر 3 درجے میں یہودی ہوں گے، اور اس سے اوپر 2 درجے میں نصارہ یعنی عیسائی ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نظریں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لب رک گئے۔ حضور علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بتائیں آگے سب سے اوپر والے درجے میں، پہلے درجے میں کون سے لوگ ہوں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاموش ہو کر نظریں نیچی کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، پہلے درجے میں کون سے لوگ ہوں گے؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہنم میں سب سے اوپر والے درجے میں، پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا، حضور علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ حضور علیہ السلام رونے لگے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام فوراً حجرے میں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام حجرے میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، رونے لگے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ حضور علیہ السلام صرف نماز کے لیے آتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ جب 3 دن گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر گئے، سلام کیا، دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سلام کیا، دروازے پر دستک دی، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قصہ سنا تو انہوں نے سوچا، اتنے بڑے اکابر صحابہ کے جانے پر دروازہ نہیں کھلا تو کیوں نہ حضور علیہ السلام کی نور نظر، حضور علیہ السلام کی لخت جگر، حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، انہوں نے سلام کیا، دروازے پر دستک دی تو فوراً حضور علیہ السلام اٹھے اور دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اور جا کر کہا ابا جان آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے، 3 دن ہو گئے ہیں آپ نہ گھر جاتے ہیں، نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، صرف مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 درجات بنائے ہیں اور سب سے اوپر والے درجے میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے، اور اس وقت سے مجھے میری امت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ السلام نے یہ باتیں کی، پھر فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ کون سا چہرہ؟ جس چہرے کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کر کھائی ہے۔ وہ چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبلے بدل دیتا ہے۔ وہ چہرہ جو 14ویں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ چہرہ جب کھلا ہوگا تو کیا منظر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرما دیا ہے کہ میں قیامت والے دن آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اور میری بیٹی فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی امت کے آخری بندے کو بھی جنت میں داخل نہ کرا لوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دل میں امت کی محبت تھی، امت کا خیال تھا۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے گئے ہیں کہ یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے کیا دیا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہماری زندگی میں حضور علیہ السلام کی ہر سنت آ جاتی، حضور علیہ السلام کا ہر طریقہ آ جاتا، ہمارے آئیڈیل حضور علیہ السلام ہوتے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، ہم نے دنیا کی رونقوں کو دیکھا، ہم نے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا، ہم دنیا میں لگ گئے، ہم نے دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہم نے دنیا دار لوگوں کو اپنا پسندیدہ بنا لیا، لیکن حضور علیہ السلام کو بھول گئے۔ ہم دور کیا جائیں، صرف چہرے کو دیکھ لیں۔ ہم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی سنت کا کیا کیا حشر کر دیا۔ ہم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا اور داڑھی کے سٹائل بنا دیے، داڑھی منڈوا کے رکھ دی، داڑھی ختم کر دی اور مونچھیں بڑھا دی، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، لیکن ہم نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے الٹ کر دیا۔ اب یہ سوچیں، قیامت والے دن جب ہم حضور علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، حضور علیہ السلام ہمارے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو حضور علیہ السلام ہمارے چہرے کی طرف دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، حضور علیہ السلام نے قیامت والے دن ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، حضور علیہ السلام نے ہمارے چہرے کو دیکھ کر یہ فرما دیا کہ جو میرے ماننے والے تھے وہ تو داڑھی سے بھی پیار کرنے والے تھے، وہ تو میری ہر سنت سے، ہر ادا سے پیار کرنے والے تھے، اور آپ لوگوں کے چہرے سے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرنے والے نہیں تھے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ پھر ہم کس کو اپنا سفارشی بنائیں گے؟ پھر ہم کس کے ہاتھ سے حوض کوثر پئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، دنیا میں ہی
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا مان لیں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔